المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا صلى الله تعالى عليه وسلم امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما رحمت اللہ تعالی علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جانی نار
جانی نال ملے دل جانی تے وتھ نہ رہی ذرا خلقت تحفے ہدیے لے کے آئے فیر مقرر ایک چھلانگ کا قصہ ہے سارے زمین و آسمان بعبدہ لیلا یوں گیا اور یوں آیا رب کا مہمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا رب العالمین میں بندہ ناچیز عاجز حقیر، تیرے در کا فقیر، تیرے در کا خادم، تیرے گھر کا خادم، تیرے دین کا نوکر، تیرے نیک بندوں کا نوکر، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ پچھلے جمعوں میں ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے معراج پاک کا، تو آج بھی انشاءاللہ العزیز آقا علیہ السلام کے معراج پاک کا ذکر کریں گے۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، اور یہ آقا علیہ السلام کے معراج کا ذکر اگر ساری زندگی صرف اسی معراج کے بیان کو بیان کرتے رہیں تو یہی نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کریں 18,000 جہان ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں 40,000 جہان ہے۔ اب یہ 40,000 جہانوں سے گزر کر جو ماہی وہاں تک گیا ہے، اور پھر وہاں جانا، اور پھر وہاں سے لوٹ کے آنا، پھر وہاں کتنی دیر رہنا، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ بیت المقدس اور مکے سے جو فاصلہ ہے، ابو جہل نے کہا، کافروں نے کہا کہ ہمیں 3 مہینے لگ جاتے ہیں سواری پہ سوار ہو کے وہاں جانے میں، تو آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گئے، پھر آپ کہتے ہیں میں آگے بھی گیا، 3 مہینے تو یہاں لگتے ہیں، تو آگے جانے کا کتنا وقت ہے؟ اور پھر یہ واقعہ معراج، یہ ہے معجزہ۔ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا کام ہو، فعل ہو، عمل ہو جو بندوں کی سمجھ میں
نہ آئے اسے کہتے ہیں کرشمائے خدا، اس کو کرشمہ کہتے ہیں۔ اور جو انبیاء علیہ السلام سے ہو، جو عقل میں بات نہ آئے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور جو اولیاء کرام سے کوئی ایسا عمل ہو جو بندوں کی عقل سے بالا تر ہو، ان کی سمجھ میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں کرامت۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، یہ ایک آپ کا معجزہ ہے، معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دن تک کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ گئے کیسے اور آئے کیسے۔ آئنسٹائن ایک سائنسدان ہے، اس کو بہت مانا جاتا ہے، اور وہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ یہاں سے آسمانوں میں جانا، اور اس کے لیے اگر ایک بندہ نور میں بدل جائے اور پھر نور کی رفتار سے جائے، بجلی آپ سمجھتے کتنی تیز رفتار ہے، اب بجلی سے زیادہ نور کی رفتار ہے۔ آئنسٹائن کہتا ہے کہ بندہ نور میں بدل جائے اور پھر اتنا فاصلہ کرے تو اس کو آسمانوں پر جانے میں 6 کھرب سال لگیں گے، 6 کھرب سال لگیں گے بجلی کی رفتار سے اگر وہ جائے تو پھر وہاں پہنچتا ہے۔ اور رب نے فرمایا لیلا، بس رات کے تھوڑے سے حصے میں یار کو بلایا بھی واپس پہنچایا بھی، کہ عقل بھی سائنس بھی ہر ڈگری یہاں لاجواب ہے، کیونکہ وہ مدنی لاجواب ہے، اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کی عظمت کا حساب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آج دن تک جس کا ایک معجزہ، صرف معجزہ معراج، کسی کو سمجھ نہیں آیا اور قیامت تک سمجھ آئے گا بھی نہیں۔ اور سجنوں جندہ ایک معجزہ سمجھ نہ آوے وہ پوری ذات کیویں سمجھ آ سکتی۔ جس کا ایک کمال سمجھ میں نہ آئے وہ پوری ذات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں تو صرف ایک معراج ہی بیان نہیں ہو سکتا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس بات کو شارٹ کر کے پورا کریں، واپسی ہم آ جائیں۔ پیارے آقا علیہ السلام سدرہ پر جبرائیل رہ گئے۔ اب سدرہ سے آگے ایک رف وہ آ گیا، آپ آقا علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے۔ پھر ایک مقام وہ آیا جہاں پہ رف بھی جواب دے گیا۔ پھر ایک بکائے نور آیا، پھر آقا علیہ السلام اس میں آگے چلتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے رہے، اور آواز آتی رہی ادنو منی سونیا ہور نیڑے آ، ادنو منی اور قریبا، ادنو منی اور قریبا۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا گیا اور محبت سے آواز آتی رہی اور قریبا اور قریبا، میں قریب ہوتا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اشارہ دے دوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک آواز آتی تھی، جبرائیل سدرہ پہ رہ گیا، رف بھی رہ گیا، اب وہ جو نور تھا وہ بھی رہ گیا، اب پھر ہم اکیلے تھے، اب ہم اکیلے جا رہے تھے۔
تو ایک آواز آ رہی تھی. جب ہم نے آواز کی طرف غور کیا تو ہمارے صدیق کی آواز سے مل رہی تھی. اب وہ آواز جو وہاں سے آ رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی آواز سے وہ آواز مل رہی تھی، اس لیے کہ میرا یار صدیق سے کرتا ہے پیار، تو صدیق کی آواز سنے گا تو خوش ہو جائے گا، اس لیے وہ آواز آ رہی تھی. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا روکنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب اللہ سے پیار کی پیاری پیاری باتیں کرتے، آواز سنی اتنی پیاری، جو اللہ کا کلام ہو، اللہ کی آواز ہو اور وہ کانوں میں پڑے، تو پھر کیوں نہ موسیٰ اسی آواز پہ مرے. اب اللہ سے عشق ہو گیا، اب دل میں حوصلہ کیا، ہمت کی اور عرض کی ربی آرینی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور جن دی آواز ایڈی سونی ہے وہ آپ کڈا سونا ہوئے گا. اب دل میں تمنا پیدا ہوئی، عرض کی مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اب التجا کی مولا تجھے دیکھنا ہے، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. اور ایک وہ ہے جس نے کہا بھی نہیں مولا تجھے دیکھنا ہے، اسے کہے اور قریبا اور قریبا اور قریبا، ادن منی اور قریبا. شاید آپ نہیں سمجھے، اب پھر سمجھو. ایک بندہ وہ آئے اور کہے کہ جی میں نے فلاں صاحب سے ملنا ہے، اسے چلو پیچھے ہو جا. اور دوسرا پیچھے کھڑا ہو اور اسے کہیں اور قریبا، اور نیڑے ہو جا، اور نیڑے ہو جا، اور نیڑے ہو جا. تو یہ محبت کی بات ہے کہ فرمایا وہ اس قابل ہے کہ ہم اسے بلا رہے ہیں. تم جس قابل تھے تمہیں وہ دیا ہے، جو جس قابل ہے ہم اسے وہ دیں گے. موسیٰ تم صرف کلام کے لیے تھے، تم سے کلام کیا ہے، یار دیدار کے لیے ہے، اسے دیدار کرائیں گے. اب اللہ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اب یہاں بات بڑی مزے کی آ گئی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم قریب ہوتے گئے، جیسے قریب ہوئے تو آواز آئی محبوب میری کائنات کا دولہا دیکھا ہے. اب ان جملوں پہ غور کرنا. محبوب آپ نے ہماری کائنات کا دولہا دیکھا ہے. آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم پریشان ہو گئے، بلایا ہمیں ہے اور دولہا کوئی اور ہمیں بتا رہے ہیں. ہم تو سمجھے تھے ہم ہی ہیں، یہاں تو کوئی اور معاملہ نکل رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے اداس ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے. بلایا ہمیں ہے، بلایا کیوں ہے؟ اگر انجی کرنا سی تو پھر بلایا کیوں ہے؟ آپ نہیں سمجھے. اگر سانو بلا کے دینا کچھ نہیں سی تو پھر بلایا کیوں ہے؟ اللہ کرے تو انو سمجھ ہی نہ آئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ہم تھوڑے اداس ہوئے. پھر اللہ نے اپنے انوار و تجلیات کا
ہم پہ کرم کیا، اپنی رحمت کی برسات کی، اپنے کرم کی برسات کی، اپنے فضل کی برسات کی، اپنے نوری جلووں کی اللہ نے پھر ہم پہ برسات کی۔ جب وہ سارے انوار و تجلیات ہم پہ ڈال دیے، ہم اداس تھے، تو اللہ نے فرمایا محبوب ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو۔ جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھا تو پھر اللہ کی بزم ہستی کا دولہا ہم ہی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اداس نہ ہو، ہمارا دولہا تو آپ ہی ہیں، آپ ہی ہماری بزم ہستی کا دولہا ہے، آپ ہی سردار ہیں، آپ ہی شہنشاہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم خوش ہو گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ محبت کی بات ہے، اشارہ عرض کر، جب ملاقات ہوئی، اب قریب ہوتے گئے، کتنے قریب ہوئے؟ پہلے آواز آ رہی تھی ادنو منی، قریب ہو جا سونیا نیڑے ہو جا، ادنو منی ہور نیڑے، ادنو منی ہور نیڑے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سونیا ہور نیڑے اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ کتنا قریب؟ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین۔ قاب قوسین کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے تیر، دوسرا ہوتا ہے کمان۔ اب کمان کی شکل، جن دوستوں نے کمان، تیر کمان دیکھا ہے، کمان کی شکل یوں ہوتی ہے، کمان کی شکل یوں بنا ہوتا ہے۔ اب آپ اشارہ سمجھے، یہ مثال وہاں کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ اب یہ ہو گئی کمان۔ اب دوسرا بندہ جو سامنے آتا ہے اور جب کسی کو دیکھتا ہے، پیارے کو دیکھتا ہے، دور سے بازو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے جی بسم اللہ کرا۔ اب اس نے بھی بازو پھیلائے، ہم نے بھی بازو پھیلائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اب پیارا جب پیارے سے ملتا ہے تو بازو پھیلا دیتا ہے، یہ کمان بن جاتی ہے۔ اب اس نے بھی بازو پھیلائے، ہم نے بھی بازو پھیلائے، اب دونوں قریب ہوئے، اور جب دونوں قریب ہوئے، توجہ طلب جملے ہیں، اب دونوں جب قریب ہوئے، اس نے بھی بازو پھیلائے، ہم نے بھی بازو پھیلائے۔ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قاب قوسین، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ مثال دنیا کی ہے، وہاں کی نہیں دے رہا، بلکہ وہاں تو یہ او ادنا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، بیچ میں کچھ رہا ہی نہیں، انہیں نیڑے ہو گئے، انہیں نیڑے ہو گئے، وچ ریائی کچھ نہیں، وچ کوئی شے ہی نہیں رہن دیتی، اتنے قریب ہو گئے۔ فرمایا سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہی،
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اب آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تمنا کرنے والے مولا دیکھنا ہے۔ اب ایک تجلی جو پہاڑ پہ ڈالی، موسیٰ بے ہوش، 40 دن تک ہوش نہ آیا۔ جو ساتھ والے تھے غور کرے، اللہ کی تجلی پہاڑ پہ پڑے، اللہ کا نبی جو اسرائیل کو تھپڑ مار کے آنکھ کا ڈیلا نکال دے، اتنی پاور والا نبی بے ہوش ہو جائے، اور جو امتی ہو وہ بچ کیسے گیا؟ وہ تو جان سے، مفسرین نے لکھا ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ تو جان سے گئے۔ جب جان سے گئے موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو جان سے چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، مولا لوگ تیرے نبی کو تانے دیں گے، یہ تو اپنا رب دکھانے لے گیا تھا، بلکہ یہ ہمارے بندوں کو مار کے لایا ہے، مولا تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، انہیں زندہ کر دے۔ اللہ نے انہیں زندہ کیا تاکہ یہ جا کے بتائیں، ہم تو موسیٰ کے رب کی ایک تجلی نہ دیکھ سکے، اس رب کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، یہاں موسیٰ بے ہوش ہیں، وہاں کملی والا ہوش میں دیکھ رہا ہے۔ کملی والے آقا علیہ السلام رب کو، آقا علیہ السلام فرماتے ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اپنے دل کی آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر کا کجلا ڈالا۔ فرمایا اپنے حسن و جمال کے جلوے جو ہم نے دکھائے، فرمایا یار نے ہمیں ایسا دیکھا، نہ آنکھ بھٹکی، نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی، یار ٹکٹکی لگا کے ہمارے جلووں کو تکتا رہا، یار ہمیں دیکھتا رہا۔ موسیٰ بے ہوش ہو گیا، یار دیکھتا رہا، اور کسی عشق والے نے کہا رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، کوہ طور پہ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، بلکہ ایک اور بولنے والا بولا فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، کچھ قصہ طور معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमने अपने रब को देखा। बातें बड़ी तवील हैं, सिर्फ इशारे इशारे अर्ज करना। अब जब यार यार से मिलता है तो कोई यार को यार तोहफा भी देता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब साडे लिए तोहफा की लियांदा है, हमारे लिए क्या तोहफा लाए हो। आका अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या मेरे मौला मैं वो तोहफा लाया हूँ जो तेरे पास नहीं है। अब जुमलों पे ज़रा गौर करें। आका अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला मैं वो तोहफा लाया हूँ जो तेरे पास नहीं है। अब बताएं अल्लाह के पास क्या नहीं है। अल्लाह के पास क्या नहीं, अल्लाह सब कुछ अल्लाह का है, हर शय अल्लाह की है, सब कुछ अल्लाह का है, मालिक वो है, खालिक वो है, सब कुछ अल्लाह का है। आका अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला जो मैं तोहफा लाया हूँ तेरे पास नहीं है। और ये वो तोहफा है जो हर उम्मती जब नमाज पढ़ता है अत्तहियात पे बैठता है तो अत्तहियात यहीं से शुरू करता है। आका अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला जो मैं तोहफा लाया हूँ वो तेरे पास नहीं है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब हमारा तोहफा अल्लाह हमें दो। आका अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। मौला तोहफा ये है मेरी ज़ाहिरी इबादतें, मेरी कौली इबादतें, मेरी बदनी इबादतें, मेरी ज़बानी इबादतें, मौला ये सब तेरे लिए हैं। मौला जो मेरा तोहफा है वो सजदा लाया हूँ, इबादत लाया हूँ, रियाजत लाया हूँ। या मेरे मौला तू मालिक है, तू खालिक है, मैं अपनी आजिज़ी का तोहफा लाया हूँ। मौला तू खालिक है, तू किसी के सामने झुकता नहीं है, तू किसी के सामने आजिज़ नहीं है। या अल्लाह तू किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, आजिज़ नहीं है। मौला मैं तेरे सामने आजिज़ी लेके आया हूँ क्योंकि तेरे पास आजिज़ी नहीं है, तेरे पास कादरी है। तू कादिर है, तू किसी के सामने झुकता नहीं है और जो झुक जाता है वो आजिज़ है। मौला मैं आजिज़ी लाया हूँ, मेरी सारी इबादतें तेरे लिए हैं। अब जो रब खुश हुआ, अब जवाब में क्या फरमाया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूब तुमने तोहफा दिया है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अब महबूब हम बदले में तुम्हें देते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ओए अपनी मुहब्बत दा तोहफा देने वाले तेनू साडा सलाम होवे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलामु अलैका। आप देते हैं, लोग कहते हैं कि या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, ये कहाँ से निकाल लिया है? भाई हमने नहीं ये सलाम लिखा, ये रब ने खुद फरमा दिया है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इसको आम लफ्ज़ों में सादा में तर्जमा कर लें तो बनता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल का, या नबी सलाम का, या रसूल सलाम का, या हबीब
सलाम अलैका सलावतुल्लाह का सलावतुल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरे सोने माहिया तेरे ते सलाम होवे। उन प्यारे आका अलैहि सलाम अब आगे अर्ज की उम्मत की याद आ गई, तेरी और मेरी याद आ गई, अबू बकर सिद्दीक की याद आ गई, उमर की याद आ गई, अली की याद आ गई, उस्मान की याद आ गई, बिलाल की याद आ गई, तलहा की याद आ गई, सारे सहाबा की याद आ गई, और अपनी नस्ल की याद आ गई, अपनी आल की याद आ गई, औलाद की याद आ गई, गुनहगार उम्मत की याद आ गई। अर्ज की मेरे मौला ये तो सलाम मुझ पर है, गुनहगार उम्मत है उसका क्या बनेगा। आका अलैहि सलाम अर्ज करते अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फरमाया महबूब तेरी गुनहगार उम्मत को भी मेरा सलाम है। और अब इनके अंदर क्या है, ये सलाम वाला जुमला जहन में रखिएगा। इनके अंदर फरमाया सालिहीन, जिन्ने सोनिया तेरे नेक ने उन्हां सारियां नूं सलाम होवे। सालिहीन, सालिहीन नेक बंदों को सलाम हो। अब जो गुनहगार का मैंने इशारा दिया वो आगे अर्ज करूंगा मुख्तसर अजीज़ान मोहतरम। अब आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुलाकात हुई, राज़ो नियाज़ हुआ, कितना वक़्त लगा ये खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। कितनी देर वहाँ रहे, कितनी देर वहाँ रुके, कितना अरसा वहाँ ठहरे। और जब यार यार से मिलता है, यार यार को जाने नहीं देता, यार यार को जाने नहीं देता, कहता है कुछ और ठहर जा, थोड़ी देर और ठहर जा, और जाके की करना ही, ठहर जा, रुक जा, रुक जा, ठहर जा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया महबूब ठहर जाओ, अब गौर थोड़ा सा करना है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया होगा मेरे मौला अब हम जाएंगे। रब ने फरमाया महबूब क्या करोगे जाके। अर्ज की मौला गुनहगार उम्मत है, गुनहगार उम्मत है। अब एक मौका पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रब्बुल आलमीन सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे मूसा कलीम सबसे पहले जन्नत में मेरा यार मोहम्मद जाएगा, मेरा प्यारा जाएगा, मेरा मदनी, मेरा ढोलन, मेरा सांवल, मेरा माही, मेरा प्यारा मोहम्मद जाएगा। रब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या मौला उसके बाद फिर कौन जन्नत में जाएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया साफ जाहिर है जो मेरे यार का महबूब है वो जन्नत में जाएगा। अर्ज की मौला वो कौन है। फरमाया मेरा यार अपनी उम्मत से प्यार करता है, उनसे दिलदारियां करता है, गमखारियां करता है। साफ ज़हर है यार के बाद उसकी उम्मत पहले जन्नत में जाएगी। आपने गौर किया आपका मकाम क्या है। मूसा से रब्बुल आलमीन फरमा रहे पहले मेरा यार जन्नत में जाएगा, फिर उसकी उम्मत जन्नत में जाएगी, बाकी उम्मतें बाद में जाएंगी। और कमलियाते चले अपना मकाम समझ, फिर अपना किरदार वेख। हम अपना मकाम भी समझें, अपना किरदार भी देखें। मूसा से अल्लाह फरमाए यार के बाद उसकी उम्मत जन्नत में जाएगी और उम्मती को
کو دیکھ دن رات سود کے نشے میں، ناچ گانے کے نشے میں، دھوکہ اور بے ایمانی کے نشے میں رشوتیں لے رہا ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، ملاوٹ پہ ملاوٹ کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت پاکستان میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ارے امتی ذرا غور تو کر، موسیٰ سے رب فرمائے میرے محبوب کی امت پہلے جنت میں جائے گی، امتی کا حال دیکھو کیا کر رہا ہے، اپنے بچوں کا سوچ رہا ہے میرے بچوں کا بھلا ہو جائے، دوسروں کی اولاد کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، ملاوٹ اس لیے کرتا ہے میرے بچوں کے لیے بینک بیلنس بن جائے، ان کی پراپرٹی بن جائے، ان کی جائیداد بن جائے، ان کا سٹیٹس بہتر ہو جائے، یہ دنیا میں ایک ناز اور فخر سے جینے لگے۔ ارے اپنے بچوں کی بہتری کرنے کے لیے یاد رکھ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ظلم کرے گا، جو ظلم سے پیسہ کمائے گا، جو بے ایمانی سے پیسہ کمائے گا، جو رشوت سے پیسہ کمائے گا، جو سود کا پیسہ کمائے گا، جو جوے سے پیسہ کمائے گا، جو جس طریقے سے حرام کما کے اپنے بچوں کو دے کے چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا، اس نے اپنے جہنم کا خود انتظام کر لیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو جہنم کا سامان خود تیار کر کے جا رہا ہے وہ جنت میں۔ رب موسیٰ سے فرمایا موسیٰ میرے یار کی امت پہلے جنت میں جائے گی، اور امتی کیا کر رہا ہے اپنے لیے جہنم کا بالن خود تیار کر رہا ہے۔ امتی کیا کر رہا ہے؟ اب جب میں کچھ سچی اور کھری بات کرتا ہوں نا، لوگ دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مجھے نہیں دیکھتے ہیں کہ کیوں اینو ویکھیے یہ تو کھریاں گلاں کرتا ہے۔ موسیٰ میرے یار کے بعد اس کی امت جنت میں جائے گی، اور امتی دیکھو کیا کر رہا ہے۔ کسے دی تھوڑی لبی تے او بھی غیب، رکشا ہاتھی آیا تے او بھی غیب، 1 to 5 لبا تے او بھی غائب، گڈی ہتھے چڑی تے او بھی غائب، پیسے لبے تے او بھی غائب، جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے ظلم کمایا۔ یہ نہیں دیکھا اگر کسی کی موٹر سائیکل لے جاؤں گا، یہ بیچارہ روزانہ مزدوری کے لیے جاتا ہے، یہ بیچارہ بے بس ہو جائے گا، مزدوری پہ جا نہیں سکے گا۔ اگر رکشا چوری کر لیا تو یہ بچوں کے لیے روزانہ رزق کماتا ہے، یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ارے غور کرو، جس کے ہاتھ میں سائیکل آئی وہ لے اڑا، موٹر سائیکل آئی وہ لے اڑا، گاڑی آئی تو وہ لے اڑا، جس کے ہاتھ میں ایک صوبہ آیا وہ صوبہ لے کے اڑ گیا، اور جن ظالموں کے سامنے ہتھے ملک چڑھا وہ ملک ہی لوٹ کے کھا گئے۔ صرف فقط بات کیا ہے میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے، میرے بچوں کی دنیا بن جائے۔ ارے وہ کتنا ظالم ماں باپ ہے جو بچوں کی دنیا تو بنا رہا ہے، ان کی قبر کو برباد کر رہا ہے، ان کی قبر میں آگ کا سامان تیار کر رہا ہے۔ وہ ظالم ہے باپ، وہ ظالم ہے ماں جو دنیا کی گرمی سے تو بچاتے ہیں مگر قبر کی آگ سے خود بھی جلیں گے۔ حرام کمانے والے، دھوکہ کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، سود لینے والے، رشوت لینے والے، ظلم کمانے والے خود بھی جلیں گے اور اولاد کو بھی حرام دے کے جائیں گے۔ اور جو ماں باپ اولاد کو حرام کا مال دے کے جائیں گے، غور کرو وہ کب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔
کبھی نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، کیونکہ جو حرام کھائیں گے وہ حرام کی طرف جائیں گے، وہ بھی انہی کاموں میں، حرام کاموں میں جائیں گے، وہ کبھی نماز کی طرف نہیں آئیں گے، عبادت کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا میرا یار جائے گا۔ عرض کی مولا پھر کون؟ فرمایا میرے یار کے امتی جائیں گے۔ پچھلے جمعے عرض کیا تھا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی آقا میری تمنا ہے۔ فرمایا تمنا کیا ہے؟ فرمایا عرض کی آقا پل صراط ہو، پل صراط ہو، پر میرے ہوں، امتی تیرے ہوں۔ اب اپنا مقام سمجھتے جائیے گا۔ پچھلے جمعے یہ اشارہ دیا، آج اشارہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا میرے یار کی امت جنت میں جائے گی، باقی امتیں بعد میں جائیں گی۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھیے، رب العالمین نے فرمایا محبوب مجھے پتا ہے تمہارے دل میں اپنی امت کا درد کتنا ہے، پیار کتنا ہے، آپ اپنے امتیوں کی تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ محبوب جب زمین پہ جاؤ گے، اب جملہ بڑے ہوش سے سننا اور غور سے سننا، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لینا۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب جب تم زمین پہ جاؤ اور مجھے پتا ہے تمہیں امت سے پیار کتنا ہے، ان کی تکلیف تمہیں گوارا نہیں ہے، اپنی امت سے مجھ خدا کا سلام کہنا۔ نہیں سمجھے تو پھر سنو، اللہ فرما رہا ہے محبوب اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہہ دینا۔ ارے امتی غور کر، تیرا میرا مقام کیا ہے؟ رب سلام بھجوا رہا ہے، یار اپنے امتیوں سے سلام کہہ دینا۔ اور سلام اسے کہا جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے، اور جس سے پیار ہوتا ہے اسے تکلیف کوئی نہیں دیتا۔ دل تو کرتا ہے میں اگلی بات کر دوں، مگر ڈر لگتا ہے مسیتاں پہلوں خالی نے اے نہ ہوئے پھر خالی ہو جان، اور جڑے چند آندے نے اے بھی نہ آن۔ بات کر ہی دیتا ہوں لیکن نمازیں نہ چھوڑ دینا، عبادت نہ چھوڑ دینا، ذکر فکر، بلکہ محبت میں آ کے مسجدوں کو زیادہ آباد کرنا۔ اب وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے جو سلام اتنی دور سے بھجوائے، پیار کے پیغام بھجوائے، محبت کے پیغام بھجوائے، محبت کے میسج بھجوائے۔ غور کرو جو اتنا پیار کرے وہ جہنم میں ڈالے گا، وہ کبھی عذاب نہیں دے گا، کبھی عذاب نہیں دے گا۔ جو اتنا پیار کرتا ہے، ایک ماں پیار کرتی ہے، اسے اپنے بچے کے آنسو گوارا نہیں ہے، رونا گوارا نہیں ہے۔ جو اتنی دور سے مالک ہو کے سلام بھجواتا ہے، وہ یار کی امت کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ مگر یہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ یہی جو کسی اللہ کی مخلوق پہ ظلم ڈائے گا، رشوتیں کھائے گا، ظلم کمائے گا، بے ایمانیاں کرے گا، اسی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اگر آقا علیہ السلام کا امتی یہ ظلم کرنا چھوڑ دے بغیر حساب کے، یہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد کی معافی۔ حقوق اللہ یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔
اور حقوق العباد بندوں کا حق، ماں باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، عزیز و اقاربہ کا حق، رشتہ داروں کا حق، مسلمانوں کا حق، انسانوں کا حق، یہ حقوق العباد ہیں۔ اگر ایک بندہ کسی سے کچھ لے لے اور واپس نہ کرے تو یہ بندے کا حق ہے۔ اگر تھپڑ مارا ہے تو بدلے میں اسے راضی نہ کرے تو یہ بندوں کا حق ہے۔ جس بندے نے بندے کا حق مارا ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب معاف۔ جو تھپڑ مارے اس وقت تک معافی نہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو جو لوگوں کے جگر چھلنی کرتا رہے، جو لوگوں کے دل کے ٹکڑے کرتا رہے، جو لوگوں کو جیلی دوائیں دے کے، ملاوٹیں کر کے، بچوں کے معصوم کلیجوں کے ٹکڑے کرتا رہے، کیمیکل والی چیزیں کھلا کے، اللہ اس کو معاف کرے؟ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور ملاوٹ کریں، اور زیادہ کریں، پیسے زیادہ ہوں گے۔ قبر کس نے دیکھی ہے؟ حشر کس نے دیکھی ہے؟ ہم زیادہ ملاوٹیں کریں، زیادہ پیسے کمائیں، زیادہ کریں، بلے بلے ہوگی۔ خالی ہاتھ جانا، خالی ہاتھ۔ ہم اتنے ظالم ہو گئے، غریب رشتہ دار ہو تو رشتہ توڑ دیتے۔ تو غریب کیوں ہوگا؟ تو غریب کیوں ہو گیا؟ تو رشتہ توڑ دیتے ہیں، کہتے ساڑی گلی بھی نہ لنگی، تو غریب ہے۔ اتنا پیسے کے نشے میں پڑ گئے، بہن بھائی بھول گئے، رشتہ دار بھول گئے، اپنی قبر آخرت سب کچھ بھول گئے، پیسے کا اتنا نشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو، خالی ہاتھ جانا، خالی ہاتھ۔ ساری زندگی کی کمائی صرف ایک کفن، بس صرف ایک کفن، وہ بھی کسی کو نصیب ہو نہ ہو۔ پانی میں ڈوب کے مر گیا، پتہ نہیں لاش بھی ملے کہ نہ ملے، آگ میں جل کے مر گیا، لاش ملے نہ ملے، کسی زلزلے میں زمین میں دب گیا، لاش ملے نہ ملے۔ کفن تو بات کی، یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ ایک کفن کے لیے اتنے ظلم، ایک کفن کے لیے اتنی زیادتیاں، صرف ایک کفن کے لیے۔ خالی ہاتھ جانا ہے سجنوں، خالی ہاتھ۔ ایک جملہ، لیکن وہ میں کہہ نہیں سکتا ابھی، کیوں خواتین بھی اوپر ہوتی ہیں، اس لیے۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اتنے ظالم کیوں ہیں؟ بھائی ہم کچھ بھی نہیں ہیں، صرف ایک قطرہ بس، مگر ہم اتنے ظالم۔ اشارہ دے دیا میں نے، آپ سمجھ گئے ہوں۔ ہماری اوقات 3 دن پانی نہ ملے تو ہمارا حشر نشر ہو جائے، ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہو جائے، ناک سے ریشہ نکلنا شروع ہو جائے، آنکھوں سے غلاظت، پیشاب کر کے بیٹھے رہیں، پانی نہ ملے، اپنے آپ کو صاف نہ کر رہے، گرمی ہو 5 دن 3 دن پانی نہ ہو، نہا نہ سکے، اپنے آپ سے بدبو آئے، اپنے آپ سے نفرت ہو جائے، جو اتنا گندا اتنا غلیظ ہے، اور وہ پھر اکڑتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سجنوں جیڑا سادہ مالک نہیں، وہ ہے کہ یہ سانس ایک جو لے رہے ہیں نا، ہمیں تو اس پر بھی اختیار نہیں، ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہم۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو انسان بنائیں۔ ہم انسانوں کی صف سے نکل، مسلمان تو دور کی بات ہے، ابھی تک ہم صحیح انسان نہیں بن رہے۔ مسلمان تو بات کی بات ہے، وہابی سنی دیوبندی وہ تو بات کی بات ہے، ابھی تک ہم انسان ہی نہیں ہیں۔ انسانیت اسی میں ہے کہ انسان بن جائیں ہم، ورنہ جانور بھی تو جیتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے۔
کمایا کھایا ظلم کیا ادھر سے ادھر سے ایسے ایسے کر لیا کھا، یہ تو گدھا اور پھر ہم میں فرق ہی کوئی نہیں، ہم جانور ایک برابر ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی کے لیے ایک اصول دیا ہے اور وہ قرآن حدیث دیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے سلام بھیجا، محبوب اپنے امتیوں کو میرا سلام کہنا، یا اشارہ عرض کر دیتا ہوں، اگر آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا تو معاف کر دینا، صرف اشارہ کیوں، آج بات کو پورا کر دیں۔ اب اس کے بعد عرض کی، مولا میری امت گنہگار ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہاں دولہا بنایا، انعامات سے مالا مال کیا، اتنی عزتیں، اتنی شہرتیں، اتنا مقام، اتنی رحمتیں، اتنی فضیلتیں دی، اور اپنے کرم کی، فضل کی، رحمتوں کی بارشیں مجھ پہ کی، یا میرے مولا یہ تو سارے انعامات میرے لیے ہیں، تو میری امت گنہگار ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا محبوب ہم نے سلام دیا ہے، اسے کہہ دینا۔ یا اللہ اور بس سلام نہیں، صرف سلام نہیں، تو یا اللہ کیا؟ فرمایا میں نے تیری امت کو معراج کا تحفہ 50 نمازیں بھی دے دی، 50 نمازیں بھی دے دی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ تے جنوں اج ایک پڑھنی اوکھی ہے تے 50 ہوندیاں تے پھر کی کرے؟ 50 نمازیں تحفے میں۔ یہاں ایک جملہ بھی عرض کر دو، کچھ لوگ دنیا میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معراج آقا علیہ السلام تشریف لے کے نہیں گئے، اللہ کو نہیں دیکھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آقا علیہ السلام کو معراج نہیں ہوئی، آپ نہیں گئے، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر اللہ نے جو 50 نمازیں دی ہیں اور تم گلی گلی گھوم پھر کے لوگوں سے کہتے ہو نماز پڑھو، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو پھر یہ تحفہ تو معراج کا ہے۔ اگر نماز کو مانو گے پہلے معراج ماننا پڑے گا، پہلے معراج مانو گے تو نماز قابل قبول ہے، ورنہ نماز تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف اشارہ دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ کی امت کو ایک تحفہ اور بھی دیتا ہوں۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا محبوب جو اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اب اس پہ آپ نے توجہ کرتے جانا، محبوب جو 1 سال پہلے توبہ کر لے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ عرض کی مولا ایسا نہیں، اور رب العالمین نے فرمایا جو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ عرض کی مولا نہیں، اور رب العالمین نے فرمایا محبوب جو 1 ہفتہ پہلے، 1 جمعہ پہلے، 1 دن پہلے، 1 لمحہ، عرض کی نہیں مولا، اور آقا علیہ السلام عرض کرتے گئے، رب فرماتا کہ محبوب جب تک تیرے محبوب کے سانس، جسم میں سانس چل رہا ہے، تیرا امتی توبہ کر لے میں پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یار کے امتیوں دروازہ کھلا ہے، جو کچھ آج دن تک ہم ظلم کر بیٹھے، غلطیاں کر بیٹھے، خطائیں کر بیٹھے، بھولے ہوئے تھے، نادان تھے، معراج کا تحفہ لے لیں۔ رب نے فرمایا محبوب تیرا امتی جب تک زندہ ہے، سانس چل رہا ہے، یہ سچی توبہ کرے ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب آقا علیہ السلام نے عرض کیوں کی تھی سال مہینہ کہ یا اللہ نے امتی کو کیا پتہ ہے موت کب آ جائے، آپ کو مجھے نہیں پتہ ہے موت کب آ جائے، اسی لیے آقا عرض کرتے رہے مولا نہیں، اور مولا یہ نہیں، اور فرمایا جب یہ توبہ کر لے دروازے کھلے ہیں۔ اب اس کے بعد عرض کی یا میرے مولا اور میری امت کے لیے، رب العالمین نے فرمایا محبوب ہم ہر جمعے کو، آج کیا دن ہے؟ آج کیا دن ہے؟ جمعہ ہے۔ فرمایا ہر جمعے کو ہم تیرے 6 لاکھ امتیوں کو بخش دیں گے۔ بڑی ٹلی سبحان اللہ، بخشش نہیں چاہیے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔
عرض کی مولا میری امت کے لیے اور رب العالمین نے فرمایا محبوب ہر جمعے کو تیری امت کے 6 لاکھ گنہگاروں کو ہم بخش دیں گے، جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ عرض کی مولا کچھ اور، رب العالمین نے فرمایا رمضان المبارک میں ہر روز تیرے امتیوں کی شام کو بخشش ہو جائے گی مولا، اور رب العالمین نے فرمایا جتنے پورے رمضان میں سارے تیرے امتیوں کی بخشش کروں گا، جب چاند رات آئے گی پورے رمضان کے برابر سب کی بخشش کر دوں گا۔ عرض کی مولا اور رب العالمین نے فرمایا محبوب جو تیرا ایک امتی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا میں فرشتے سے کہوں گا ایک نیکی لکھ دے۔ اب اس کو آسانی سے سمجھیے، محبوب جو تیرا امتی نیکی کا ارادہ کرے گا، مثال کے طور پہ آپ نے یہ جمعہ والا دن ہے، صبح ارادہ کیا تھا آج میں جامع مسجد مدینہ مہر پورہ میں جا کے نماز جمعہ پڑھوں گا اور آقا علیہ السلام کے معراج کی پیاری پیاری باتیں سنوں گا۔ آپ نے یہ صبح ارادہ کیا، رب نے فرمایا فوراً لکھ، نیکی لکھ دے۔ آپ جمعے کے لیے آ گئے، جتنا خلوص تھا، اب اشارہ ہے، جتنا خلوص تھا، پیار تھا، محبت تھا، فرمایا جب جمعے کے لیے آ گئے تو میں نے فرشتے سے کہا اس کے ارادے کی 10 نیکیاں لکھ۔ یا اللہ میں تو بڑا خلوص لایا، فرمایا 700 نیکیاں لکھ۔ یا اللہ میرا تو اور بھی زیادہ پیار، فرمایا 1500 نیکیاں لکھ۔ یا اللہ میں تو تجھ سے اتنا عشق کرتا ہوں، تیرے گھر سے، تیرے یار سے، تیری مسجد سے، تیری عبادت گاہ سے، فرمایا جتنا تو گڑ ڈالتا جائے گا ہم نیکیاں بڑھاتے جائیں گے۔ امتیوں یہ ہے آپ کا مقام، یہ آپ کا مقام ہے، اور ہم کہاں بھول گئے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے کہاں جانا تھا۔ اشارہ دے دو۔ اب دوسرا فرشتہ عرض کی یا میرے مولا کچھ میری امت کے لیے اور، رب العالمین نے فرمایا محبوب جو تیرا امتی ایک گناہ کا ارادہ کرے، فرشتے سے کہوں گا وہ لکھنے لگا۔ اب یوں سمجھیں میں نے کسی نے گناہ کا ارادہ کیا کہ میں یہ فلاں گناہ کروں گا، غلطی کروں گا، تو فرشتہ لکھنے لگا۔ رب العالمین نے فرمایا رک جا، ٹھہر جا، مولا اس نے ارادہ کر لیا ہے، فرمایا گناہ کیا تو نہیں ہے نا، اور امتیوں اپنا مقام سمجھو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا اس نے تو ارادہ کیا تھا، دوسرے فرشتے سے تو نے حکم دے دیا کہ اس کی نیکی ایک نیکی لکھ دو، تو مجھے کیوں روکا ہے؟ فرمایا یار کا امتی ہے، ابھی ارادہ کیا ہے، گناہ نہیں کیا ہے، ارادہ کیا ہے، غلطی نہیں کی ہے، ابھی نہ لکھنا۔ اب وہ وقت آ گیا جس کا آپ نے ارادہ کیا تھا، پھر آپ نے غلطی کر دی، فرشتے نے پھر قلم اٹھایا، اب میں غلطی لکھ دوں، اب گناہ لکھ دوں۔ رب العالمین نے فرمایا ابھی ٹھہر جا، ابھی نہ لکھ، مولا اب تو گناہ بھی کر لیا ہے، اب کیوں نہ لکھوں؟ فرمایا یار کا امتی ہے، شاید ابھی توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا، ابھی توبہ کرے ابھی میں معاف کر دوں گا، ابھی توبہ کرے ابھی معاف کر دوں گا۔ یہ رب کا آپ سے پیار ہے، یہ رب کا ہم سے پیار ہے، اور پھر امتی کیوں نہیں بنتا وفادار ہے۔ مختصر آپ وہاں سے نکلے، جب واپسی، اب اشارہ واپسی تشریف لانے لگے معراج سے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملے، فرمانے لگے بیٹا اب جا رہے ہو؟ جی بابا جی اب جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا، سمجھیے گا اپنے مقام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا محمد جب جاؤ گے نا تو جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ جبرائیل بھی آپ کا خادم بنے، رب بھی آپ کو سلام بھیجے، ابراہیم علیہ السلام بھی سلام بھیجے، اور موسیٰ بھی پیچھے نہیں رہے، موسیٰ بھی آپ سے پیار کر رہے ہیں۔ نیچے آئے، آقا علیہ السلام واپسی تشریف لا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ملے، عرض کی آقا علیہ السلام رب نے کچھ تحفہ دیا امت کے لیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا علم کتنا ہے،
عرض کرنے لگے آقا میں دیکھ رہا ہوں آپ کی امت یہ 50 نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیے اور کم کروا کے لائیے۔ ایک موسیٰ، اس کا علم اتنا ہے، اس امت کا حال جانتا ہے، جو سارے نبیوں کا امام ہے اس کا علم کتنا ہوگا۔ موسیٰ اتنی دور سے اس امت کا حال سمجھ رہے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بھاگیں گے، نماز سے دور جائیں گے، تو آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا۔ مختصر یہ عرض کی آقا 5 یہ زیادہ ہے، 50 کم کر۔ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں صرف اشارہ، عرض کی مولا نمازیں کم کر دے، 5 کم ہو گئی، پھر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آقا پھر جائیے، یہ زیادہ ہے۔ بار بار آنا جانا لگا رہا، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے آقا یہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں، تو آپ جائیے، آپ کی امت سے یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ ایک نبی اتنا علم رکھتا ہے، آقا یہ بھی نہیں پڑھے جائیں گے، آپ واپس جائیے۔ تو تہاڈا میرا کی پروگرام جانا چاہیے سی نا۔ تسی تے میں کوئی کہنا ایک چکر اور لا لیندے نماز تو تھا۔ اب آقا علیہ السلام نے جملہ کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے؟ عرض کی آقا یہ 5 بھی بڑی مشکل ہیں، ایک چکر اور لگا لیجئے۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ کلیم، اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے یہ سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میری امت اتنی نکمی ہوگی کہ 5 بھی نہیں پڑھیں گی۔ امتیوں غور و فکر کی بات ہے، ہمیں نماز 5 وقت کی ادا کر رہی۔ اچھا 50 سے 5 کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ 50 سے 5 رہ جائیں گے؟ تو پہلے ہی 5 دے دیتا۔ اب حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی، موسیٰ نے کہا تھا ربی ارینی، مولا تجھے دیکھنا ہے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا۔ آج جب یار کو بلایا فرمایا موسیٰ تم تو نہیں دیکھ سکتے، ہم بہانہ نماز کا بنائیں گے، 50 دیں گے پھر کم کریں گے، تم میرے محبوب سے عرض کرو گے آقا جائیں کم کروائیں۔ موسیٰ میرا یار آتا رہے گا جاتا رہے گا، یہاں آئے گا مجھے دیکھے گا، جب وہاں جائے گا تو میرے یار کو دیکھے گا، میرا یار مجھے دیکھے گا، تو یار کو دیکھے گا، وہ مجھے دیکھے گا، تو اسے دیکھے گا۔ خود تو دیکھ نہیں سکتا، جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے یار کی آنکھیں تک کے میرا دیدار کر لے رہا۔ دوسرا اشارہ فرمایا محبوب ہم نے نمازیں 50 دی ہیں، 50 دی ہیں، ہمارا فیصلہ اٹل ہے، فیصلہ اٹل ہے۔ مولا وہ کیسے؟ 50 دے کے 5 ہو گئی، اٹل کیسے؟ فرمایا محبوب تیرا امتی نمازیں 5 پڑھے گا، ثواب میں 50 کا عطا کروں گا۔ تیرا امتی نمازیں 5 پڑھے، ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ امتیوں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پابندی سے ادا کریں، بس دعا کریں اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔